12 مہینوں میں یہ ایک مہینہ اللہ نے رکھا ہے جس کا نام ہے رمضان المبارک۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ صدق اللہ۔ 12 مہینوں میں یہ ایک مہینہ اللہ نے رکھا ہے جس کا نام ہے رمضان المبارک۔ اس مہینے کے اندر اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس میں سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ روزہ ہے، اور یہ روزہ آج اسی امت کے اوپر فرض نہیں ہوا، بلکہ پہلی امتوں کے اوپر بھی روزے کا حکم آیا، لیکن کچھ تھوڑے بہت فرق ہیں۔ اس امت میں جو روزہ آیا ہے تو روزے کے اندر آپ کے لیے صرف کھانے کی پابندی ہوئی، پانی پینے کی پابندی ہوئی۔ اس کے علاوہ اور کچھ ایسی پابندیاں ہیں جو بہت چھوٹ تھی پہلی امتوں میں۔ بعض امتوں میں ایسا تھا کہ اگر وہ روزہ رکھ رہے ہیں تو روزے میں انہیں بولنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جو امت ہوئی ہے تو ان کے لیے یہی حکم تھا کہ جب روزہ رکھ لیا تو روزے کے اندر خاموش رہو، بولنے کی اجازت نہیں۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں، جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے اور چونکہ دنیا میں ان کا کوئی باپ نہیں تھا، صرف اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ وجود میں آئے ہیں، اس لیے مریم علیہ السلام جب اپنے بچے عیسیٰ کو لے کر کے چلیں تو خطرہ یہ تھا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ وہ تو یہ کہیں گے کہ مریم کے جو یہ بچہ ہے یہ بچہ زناکاری کا ہے، حرام کا بچہ ہے۔ اس میں حضرت مریم بہت گھبرائی ہوئی تھی کہ میں لوگوں کو کیا جواب دوں گی۔ حکم ملا اللہ کی طرف سے، تم جاؤ اور جب لوگ تمہارے سے کچھ سوال کریں تو یہ کہہ دینا کہ میرا تو روزہ ہے، اشارہ کر کے بتا دینا میرا تو روزہ ہے۔ اس کا جواب یہ بچہ خود ہی دے گا۔ چنانچہ حضرت مریم جب عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر کے اپنی بستی میں پہنچی تو چاروں طرف سے لوگ جمع ہو گئے اور کہنے لگے، اے مریم یہ تو نے کیا کیا؟ تیرا باپ ایسا نہیں تھا، تیری ماں ایسی نہیں تھی، تیرے خاندان میں کوئی ایسا نہیں۔ اشارہ اس طرف تھا کہ یہ تو نے زنا سے بچہ لیا ہے۔ تیرے گھر میں تو سب نیک لوگ تھے، پہلے کوئی زنا میں مبتلا نہیں ہوا۔ تو حضرت مریم نے اشارہ کیا کہ میرا تو روزہ ہے، میں بول نہیں سکتی، جواب یہی بچہ دے گا۔ تو سب لوگ کہنے لگے یہ گود میں بچہ بھلا کیا جواب دے گا؟ لیکن قرآن پاک نقل کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہنا شروع کیا، بولنا شروع کیا اور کہا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے کتاب بھی دیں گے، مجھے نبی بھی بنائیں گے۔ تو دیکھو دو باتیں یہاں ظاہر ہو گئیں۔ ایک تو یہ کہ مریم علیہ السلام نے بولنے سے اس لیے انکار کر دیا کہ میرا روزہ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ ایک معجزہ ہو گیا کہ ابھی تو یہ بچہ پیدا ہوا ہے اور پیدا ہو جانے کے بعد میں یہ بہترین تقریر کر رہا، عمدہ قسم کی باتیں سمجھا رہا۔ تو یہ معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ اور بھی حضرت مریم کی بہت ساری کرامتیں ظاہر ہوئیں۔ جس وقت کے بچے کے پیدائش کے حالات ظاہر ہوئے تو اس وقت میں مریم علیہ السلام جنگل میں نکل گئیں اور بڑی گھبرائی ہوئی تھی۔
گھبرانا اس بات کا تھا کہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ میں، کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام جس وقت کے غسل کر رہی تھی ویسے پاک دامن تھی، اس وقت میں جبریل امین کا ظہور ہوا، جبریل امین ظاہر ہوئے تو حضرت مریم نے دیکھ کر کے کہا ہے تو اللہ کی میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں، کیونکہ حضرت جبریل جو تھے اس وقت میں انسانی صورت میں تھے اور بس ظاہر ہوئے ہیں اور پھر غائب ہو گئے، بس اتنا اشارہ کر دیا کہ اللہ تمہیں ایک بچہ دے گا۔ حضرت مریم کہنے لگیں کہ میری شادی نہیں ہوئی، میں نے آج تک کسی مرد کا ہاتھ نہیں لگایا تو میرا بچہ کیسے ہوگا؟ یہ جبریل امین تو کہہ کر کے چلے گئے، لیکن آخر یہ ہوا کہ وہی حمل کی شکلیں ظاہر ہو گئیں اور آخر وہ وقت آیا جس وقت کے بچہ پیدا ہوتا ہے تو حضرت مریم اپنی بستی چھوڑ کر کے جنگل میں نکل گئیں اور بڑی گھبرائی ہوئی کہ کیا ہوگا، میں کیا جواب دوں گی کسی کو۔ حکم ملا مریم دیکھو یہاں بیٹھو، اور وہ جہاں حضرت مریم بیٹھی وہاں ایک سوکھا تنا کھجور کا تھا، یعنی کھجور سوکھی ہوئی تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام کے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے بعد عورت کو ضرورت ہوتی ہے خوراک کی، اور سب سے بہترین خوراک اللہ نے رکھی ہے کھجور۔ حکم ملا یہ جو دیکھو یہ سوکھا ہوا تنا ہے اسے ہلاؤ۔ اب وہ جو ہلایا تو اس کے اوپر سے بہترین عمدہ قسم کی کھجوریں گرنی شروع ہوئی۔ حکم ملا کہ انہیں کھاؤ۔ حضرت مریم نے وہ کھجوریں کھائیں۔ پھر پانی کی ضرورت تھی، وہاں پانی بھی نہیں تھا تو دیکھو یہاں سے یہ پانی بھی جب چل رہا ہے تمہارے پیروں کے نیچے، تو حضرت مریم نے وہ پانی پیا۔ تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس زمانے میں چونکہ روزے میں بولنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے حضرت مریم نے اشارہ کر دیا کہ میرا روزہ ہے۔ اللہ نے اس امت کے لیے بھی ایسے ہی روزے کا حکم دیا، لیکن اس امت کے لیے بہت سارے فضائل نازل کیے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب انصاف کرنے والا رحم دل کوئی بادشاہ ہوتا ہے تو بہت ساری رحم کی باتیں دنیا کو بتلاتے ہیں اور اپنی رعایا کے اوپر بہت سارے رحم کرتے ہیں، اور اللہ تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، اس سے بڑا تو کوئی رحم کرنے والا ہے ہی نہیں، اس لیے اس کا نام رحمان ہے، اس کا نام رحیم ہے، وہ سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت اپنی 2 بچیوں کو لیے ہوئے میرے پاس آئیں اور اس عورت نے مجھ سے سوال کیا، اشارہ اس طرف تھا کہ میں بھی بھوکی ہوں اور یہ بچیاں بھی بھوکی ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے انہیں 3 کھجوریں دیں کیونکہ اور کچھ میرے پاس تھا نہیں۔ 3 کھجوروں کا مطلب یہ کہ ایک تمہاری ہے، ایک کھجور ان دونوں بچیوں کی ہے، لیکن اس عورت نے ان کی وہ ایک کھجور تو ان کے ہاتھ میں دے دی اور اپنے حصے کی جو 1 کھجور تھی اس کے بھی 2 حصے کر کے ان بچیوں کو دے دیے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا، حالانکہ یہ عورت بھی بھوکی ہے، اس نے اپنے حصے کی کھجور بھی اپنے دونوں بچوں میں تقسیم کر دی۔ یہاں تک کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی، اے اللہ کے رسول آج ایک عورت آئی تھی، اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں، اس نے بھوک کا اشارہ کیا تو میں نے انہیں 3 کھجوریں دیں۔ اشارہ میرا یہ تھا کہ تم 3 ہو، تینوں ایک کھجور لے لو، لیکن اس اللہ کی بندی نے اپنے حصے کی کھجور بھی انہی 2 بچیوں میں تقسیم کر دی۔ تو مجھے بڑا خیال آیا کہ اس نے خود کچھ نہیں کھایا، حالانکہ یہ بھی بھوکی ہے، اور اس نے اپنی 1 کھجور بھی دونوں بچوں میں تقسیم کر دی۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا عائشہ تم نے دیکھا ایک ماں کو اپنے بچوں کے اوپر کتنا پیار ہوتا ہے، لیکن اللہ کو اپنی امت کے اوپر، اپنے بندوں کے اوپر اس سے بھی لاکھوں گنا زیادہ پیار ہے۔ تو اللہ کو تو رحمان ہے، اللہ تو سب سے بڑا رحم کرنے والا، لیکن ہاں ضرورت اس بات کی آتی ہے کہ بندہ اس کی طرف کو ذرا بھاگے۔ یہ اس کی عادت نہیں ہے
کہ ہم تو جان بچاتے پھریں اس کے دربار سے، ہم تو جان بچاتے پھریں اس سے سوال کرنے سے، اور وہ ہمارے اوپر اس طریقے سے ڈالے، دنیا میں یہ اس کا طریقہ ہے نہیں۔ تو خیر بہرحال اللہ نے اپنے رحم و کرم سے یہ مہینہ اتارا جسے کہتے ہیں رمضان کا مہینہ۔ حضرت سلمان بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہ پہلے دن کی بات ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا لوگو تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے، وہ مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ برکتوں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اتنی رحمتیں اتاری جا رہی ہیں، اتنی رحمتیں اتاری جا رہی ہیں کہ تم اس کا حساب بھی نہیں لگا سکتے۔ پھر آپ نے بتلایا کہ دیکھو اس مہینے کے اندر اگر کوئی ایک فرض نماز پڑھے تو اسے 70 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور مہینوں میں آپ نے ایک نماز پڑھی تو ایک نماز کا ثواب، اور اس مہینے کے اندر اگر آپ ایک فرض نماز پڑھتے ہیں تو 70 نمازوں کا ثواب۔ کتنا بڑا انعام ہے اس کی طرف سے۔ یہ تو ہے فرض نمازوں کے لیے، اور اگر نفل نماز پڑھتے ہو اس مہینے میں تو نفل نماز کا ثواب اتنا ہو جاتا ہے جتنا کہ اور مہینوں میں فرض نماز کا ثواب۔ فرض نماز کا بہت بڑا ثواب ہوتا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں یہ مہینہ اللہ کی طرف سے رحمتوں کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں اللہ نے تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ جنت کے دروازے کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ تم نیکیاں کرو اور سیدھے جنت میں چلے جاؤ، کیونکہ اتنے بڑی جنت کے دروازے اتنے طریقے سے کھول دیے گئے۔ دوزخ کا دروازہ بند کر دیا گیا، یعنی اگر کوئی اس مہینے میں گناہ بھی کرتا ہے تو پھر بھی اس کے ذمے ایک ہی گناہ رہا، اور اگر ایک نیکی کی تو ایک نیکی کا ثواب 70 گنا مل گیا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں اس مہینے کے اندر اللہ کی طرف سے بڑا انعام ہے، حکم دیا گیا ہے تمہیں روزہ رکھنے کا، اور اس روزے کے اندر شام کا جب وقت ہوتا ہے، جب روزہ شام کے وقت پہنچتا ہے تو اس وقت میں نہ کھانے کی وجہ سے اور نہ پینے کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے روزے دار کو جیسا کہ کچھ بو سی پیدا ہو گئی ہو، لیکن وہ تو بو ہمارے نزدیک ہے، اللہ کے یہاں روزے دار کے منہ کی یہ بو یہ مشک و عنبر سے بھی زیادہ خوشبو والی ہے۔ تو کتنا بڑا انعام۔ اللہ کہہ رہے ہیں روزہ رکھو، روزے میں جو تمہیں شام کو تکلیف پہنچی، شام کو تکلیف پہنچنے میں ہماری نظروں میں تم ایسے ہو گئے جیسا کہ منہ میں مشک و عنبر جو بہت قیمتی ہوتے ہیں، بڑے خوشبودار ہوتے ہیں، ایسی خوشبو اللہ کے یہاں پسند ہوتی ہے تمہاری۔ تو یہ سب سے بڑا انعام مل گیا کہ روزے دار جو کچھ روزہ رکھ رہا ہے تو شام کو اس کے لیے انعامات کے دروازے کھل گئے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو لوگو ایک تو یہ ہے کہ تم اپنا روزہ رکھ رہے ہو، اور ایک یہ ہے کہ تم نے روزے والے کا روزہ کھلوا دیا، افطار کرا دیا، تو تمہیں ایسا ہی ثواب مل گیا جیسا کہ تمہیں اپنے روزے کا ثواب تھا۔ یعنی ایک تو اپنے روزہ رکھ لیا وہ ثواب ہو گیا، اور پھر ایک آپ نے کسی روزے دار کا روزہ کھلوا دیا تو اب 2 روزوں کا تمہیں ثواب مل گیا۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول اگر ہمارے پاس اتنی وسعت نہ ہو، یعنی اتنی طاقت نہ ہو، اتنی گنجائش نہ ہو، انہوں نے یہی سمجھا کہ روزے دار کے روزہ کھلوانے کا اشارہ اس طرف ہے کہ ہم اسے خوب کھانا کھلائیں، پیٹ بھر کے روٹی کھلائیں، اور ہمارے پاس اتنا ہے نہیں جو ہم پیٹ بھر کے اسے روٹی کھلا دیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا دیکھو اگر تم دودھ کا ایک گھونٹ یا ایک کھجور یا تم پانی کے گھونٹ سے بھی کسی کا روزہ کھلوا دو گے تو تب بھی تمہیں اللہ روزہ رکھنے کے برابر ثواب دے گا۔ اور یہ مت سمجھنا کہ صاحب اس کا روزے کے ثواب میں کمی ہو گئی جس نے روزہ کھول لیا ہے۔ بعض لوگ دوسرے کے یہاں روزہ کھولنے سے یوں ڈرتے رہیں کہ میرے روزے کا ثواب ادھر چلا جاوے گا، حالانکہ یہ بات نہیں، اللہ اپنی طرف سے ثواب دیں گے، اس کے روزے کا ثواب برابر رہے گا۔
تو دیکھو کتنا بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے۔ اور مہینے کے اندر اگر آپ نے 1 روپیہ خیرات کیا تو اس مہینے کے اندر 1 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب ایسا ہو گیا جیسا کہ 70 روپے آپ نے خیرات کیے۔ تو کتنا بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے اس مہینے میں۔ بعض نادان لوگ اس مہینے کے اندر بھی یوں ہی اپنا وقت برباد کر دیتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے، حالانکہ آپ نے 12 مہینے میں 11 مہینے کما لیا۔ ارے اللہ کے بندو، اس مہینے کے اندر تو کچھ آخرت کی تیاری کر لو، جنت کے دروازے کھل چکے ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روزے دار کو خوش کرنے کے لیے اللہ اس مہینے کے اندر جنت کو خوب سنوروا دیتے ہیں۔ یعنی جنت ویسے بھی سنوری ہوئی ہے، دنیا تو اس کے مقابلے پر کوئی چیز ہے ہی نہیں، لیکن اس مہینے کے اندر خاص طریقے سے جیسا کہ کوئی مہمان آتا ہے، آپ کو خبر ملی ہمارا فلاں مہمان آنے والا اور وہ خاص مہمان ہے، تو گھر والے اپنے مکان کو صاف کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، عمدہ قسم کا اسے سنوارتے ہیں۔ یہ آنے والے کا ایک اعزاز، آنے والے کی ایک عزت ہوتی ہے۔ ایسے ہی یہ روزے دار چونکہ ابھی تو نہیں گیا، لیکن بہرحال اللہ کی طرف سے اس کی اتنی عزت بڑھا دی گئی کہ ہم نے تمہارے لیے دیکھو جنت کو ابھی سے سنوارنا شروع کر دیا ہے۔ اس کا اندازہ وہ مہمان لگاوے گا جو کہیں پہنچتا ہے کہ گھر والوں نے میرے جانے سے پہلے کتنی بڑی عزت کی، صاحب گھر کو بھی سنوارا، سب کچھ کیا۔ تو جنت کو اللہ سنوار دیتے ہیں اور دوزخ کو اللہ بند کر دیتے ہیں۔ بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ نے اتنے نیکیوں کے ایک دروازے کھول دیے تو گویا کہ دوزخ تو بند ہو گیا، کیونکہ اب یہ انسان کوشش کرے گا جنت میں جانے کی، اور جنت میں جانے کی کوشش کرے گا تو نیکیاں زیادہ کرے گا، اور دوزخ کا دروازہ بند ہو گیا، یعنی دوزخ میں جو پہنچانے والا سب سے بڑا شیطان لعین ہے، ان کا جو سب سے بڑا گروہ ہوتا ہے اسے بند کر دیا جاتا ہے۔ بقیہ چونکہ اس کے شاگرد بھی ہیں، انسان کے اندر ایک نفس بھی چھپا ہوا ہے، تو یہ تو اپنے کام کرتے رہیں، لیکن جو سب سے بڑا شیطان ہے اسے اللہ بند کر دیتے ہیں، تو گویا دوزخ میں جانے کا دروازہ بند ہو گیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، لوگوں دیکھو اتنا بابرکت مہینہ اللہ تمہارے اوپر نازل کر رہا ہے۔ صحابہ نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، پہلی امتیں دنیا میں آئیں تو ان کی تو بہت بڑی بڑی عمریں ہوئی، چنانچہ نوح علیہ السلام کی خود عمر 950 سال کی ہوئی، اور بھی بہت سارے امتوں میں بڑی بڑی 1000 سال کی عمر کے ہوئے۔ اب جن کی عمر اللہ نے 1000 سال کی کر دی، اور اس امت کی عام طور سے جو عمر اللہ نے رکھی ہے وہ 60-65 کی رکھی ہے، کیونکہ خود ہمارے نبی کی عمر خود 63 سال کی ہوئی۔ تو وہ لوگ جنہوں نے 950 سال تک یا 1000 سال تک عبادت کی، ان کی تو عبادتیں زیادہ ہو گئیں، اور ہماری عمر کل ہوئی 60 سال کی یا 70 سال کی۔ اب اس میں ہم نے جو نیکیاں کمائی تو ہماری کم رہ گئی۔ تو سوال صحابہ کا اپنی جگہ پر بالکل صحیح تھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، دیکھو اللہ نے تمہارے لیے اس مہینے کے اندر، یعنی رمضان کے مہینے کے اندر، ایک رات ایسی اتاری ہے کہ اس ایک رات کے اندر تم عبادت کر لو تو 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر تمہیں ثواب ملے گا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ قرآن پاک کہہ رہا ہے یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ 1000 مہینوں سے تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو ان سے پھر بڑھ گئے، ان امتوں نے تو اپنی زندگی میں عبادتیں کی، اور آپ نے صرف ایک رات میں عبادت کی، تو ایک رات کی تمہاری عبادت 1000 مہینے کی راتوں کی عبادت کرنے کے برابر عبادت ہو گئی۔ یہ مہینے کی رات آتی ہے جسے ہم کہتے ہیں شب قدر۔ اب وہ آئے گی کون سی رات میں؟
یہ تو متعین آپ نے نہیں کیا کہ وہ متعین کون سی رات میں آئے گی، کیونکہ پھر تو لوگ اور راتوں میں تو عبادت کرنا چھوڑ دیتے، بس اسی ایک رات میں ہی اپنا نفل پڑھ لیا کرتے۔ اس لیے پردہ رکھا گیا کہ یہ سمجھو کہ وہ کون سی رات ہے وہ، اگرچہ علماء نے اشارے کر دیے ہیں لیکن تعین ان کی طرف سے بھی نہیں، صرف اشارے ہیں تاکہ یہ انسان ہر رات کو لیلۃ القدر سمجھ کر کے زیادہ سے زیادہ عبادت کرے۔ تو مہینے کی ہر رات کے اندر عبادت کی کوشش کرو، اور نہیں کم سے کم کچھ نفل بڑھا دو، اور سب سے زیادہ اچھی عبادت تو اس مہینے کے اندر قرآن پاک کی تلاوت ہے، کیونکہ قرآن پاک اور اس مہینے کو ایک خاص جوڑ ہے، خاص تعلق ہے، جسے قرآن بیان کر رہا ہے کہ اللہ نے قرآن کو رمضان کے مہینے میں اتارا۔ رمضان کے مہینے میں اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ اوپر جو آسمانوں پر قرآن پاک تھا وہ دنیاوی آسمان کے اوپر اس مہینے میں آ گیا، اور پھر دنیاوی آسمان سے یوں تو حضور کے اوپر کافی زمانے میں قرآن پاک ضرورت کے مطابق آیتیں اترتی رہیں، لیکن اس مہینے کے اندر چونکہ قرآن پاک کا نزول دنیاوی آسمان پہ ہوا ہے، اس لیے رمضان کے مہینے میں اور قرآن میں خاص قسم کا جوڑ ہے۔ اس لیے وہ لوگ جنہوں نے قرآن پاک پڑھا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ اس مہینے کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کی کوشش کریں، اور جنہوں نے جو پڑھائی نہیں ہے وہ کم سے کم اتنا تو کوشش کر لیں کہ پڑھنے والوں کے پاس بیٹھ کر کے ثواب کی نیت سے سن لیا کریں۔ تو دیکھو اس مہینے کے اندر بڑی برکتیں آئی ہیں جو اللہ کے نبی نے بیان کی ہیں، زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی کوشش کرو۔ بعض بے وقوف نادان قسم کے لوگ وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب روزہ تو وہ رکھے جس کے گھر میں اناج نہ ہو۔ مسلمان کو یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ اگر دین کے کسی بھی کام کی کوئی توہین کی گئی یا کوئی مذاق کیا گیا تو اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ ایسے لوگ اگر توبہ نہیں کرتے ہیں، بغیر توبہ کے مر جاتے ہیں تو موت کفر کے اوپر ہوگی۔ تو بھائی ان چیزوں سے بچو، دین کے کسی کام کے، دین کی کسی چیز کا مذاق مت اڑاؤ۔ یہ محض اللہ اور رسول کے بارے میں نہیں، جتنے بھی دین کے امور ہیں ان کا مذاق اڑانا یہ جائز نہیں۔ وہ ذرا کم سا ہے، ورنہ میں بتلاتا بعض وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کے کاموں کا مذاق اڑایا، لیکن دنیا ہی میں ان کے اوپر عذاب آ گیا، پکڑ آ گئی۔ یہ جو مغلیہ خاندان کی حکومت گیری ہے، مغلیہ خاندان کا اخیر والا جو شہزادہ تھا وہ شکار کھیلنے کے لیے جایا کرتا تھا جنگل میں۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ ہمیں اللہ نے پرندوں کی، جانوروں کی شکار کی اجازت تو دی، لیکن اسے آپ شوق پورا کرنے کے لیے نہیں۔ آپ شکار کیجئے لیکن اپنا گوشت کھانے کے لیے، کیونکہ اللہ نے کھانے کی تمہیں اجازت دی ہے۔ بعض لوگ کبوتر کو ماریں گے اور وہ کبوتر نیچے آ کر کے تڑپ تڑپ کر کے مرے گا، ہم مذاق اڑاویں گے۔ اس طریقے سے شکار کرنا جائز نہیں۔ اب وہ شہزادہ ایسے ہی اپنا شوق پورا کرنے کے لیے شکار کر رہا تھا، کسی پرندے کے گلہ مارا اور وہ نیچے گرا اور یہ مذاق اڑا رہا ہے، ہنس رہا ہے، دیکھو کیسے تڑپ رہا، کیسے تڑپ رہا۔ کسی اللہ والے نے کہا ارے اللہ کے بندے، اللہ نے ان کو بھی جان دی ہے، یہ تو صرف انسان کو کھانے کے لیے اجازت دی گئی ہے، اس شوق کو پورا کرنے کے لیے اجازت نہیں۔ تو اس شہزادے نے یہ کہا کیا ہوتا ہے یہ؟ ارے بھائی ہم تو اپنا شوق پورا کریں گے، یعنی دین کا اس نے مذاق اڑایا۔ چند دنوں کے بعد میں جب دلی میں انقلاب آیا ہے اور انگریز غالب آ گیا اور ظفر شاہ جیسا بادشاہ گرفتار ہو گیا، قلعے کے اوپر قبضہ ان کا ہو گیا۔ اب اسی خاندان کے، مغلیہ خاندان کے لوگ، مغلیہ خاندان کے نوجوان، ان کی عورتیں جان بچانے کے لیے سڑکوں کے اوپر پھر رہی تھی، اور وہی شہزادہ تھا جس نے مذاق اڑایا تھا کہ وہ ہاتھ میں اس کے کٹورا تھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا کوئی اللہ کے واسطے کچھ مجھے کھانے کے لیے دے دو۔
تو بھائی دین کی کسی بات کا مذاق مت اڑاؤ اور زیادہ سے زیادہ کوشش کرو عبادتیں کرنے کی، اس مہینے میں نیکیاں کمانے کی۔ کیا خبر ہے آئندہ سال ہمیں یہ مہینہ مل سکے گا یا نہیں مل سکے گا۔ اس مہینے کے اندر 5 وقت کی نماز اور جس ساتھ ساتھ پھر اللہ نے تراویح، یہ جو 20 رکعتیں پڑھنے کا ہمیں حکم دیا ہے، بہت سے لوگ تراویح پڑھ لیتے ہیں، فرض نماز نہیں پڑھتے، بس آ کر کے تراویحوں میں بھاگ دوڑ کے شامل ہو گئے۔ یہ انتہائی قصوروار ہے۔ فرض نمازوں کا ثواب زیادہ ہے اور وہ زیادہ ہی رہے گا۔ فرض نمازوں کا ثواب جو ہے وہی تو ایک فرض نماز کا ثواب 70 گنا کر دیا گیا، نفل کا اتنا نہیں ہوا کرتا۔ لیکن چاہیے کہ اس مہینے میں نفل بھی زیادہ پڑھو اور فرض نماز بھی پڑھو۔ بہت سے لوگ سحری کھا کر کے سو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اٹھیں گے اس وقت میں جب کہ فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ یہ سوچو ہم نے کتنا بڑا نقصان کر دیا۔ تو خیر یہ مہینہ بڑی عبادتوں کا مہینہ ہے، بڑی نیکیوں کا مہینہ ہے۔ اللہ اس میں روزی کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر کتنی روزی انسانوں کو ملتی ہے، اتنی افطاری کے وقت میں اتنی روزی رکھ دی جاتی ہے، اتنی روزی رکھ جاتی ہے کہ اور مہینوں کے اندر وہ نصیب نہیں ہوتی۔ اور پھر خاص وقت میں جب کہ افطاری آپ کے سامنے رکھی ہے، اس وقت میں اللہ سوال کرتے ہیں فرشتوں سے کہ اے فرشتوں یہ بتلاؤ کہ ان کے سامنے کھانا رکھا ہے، ان کے سامنے پانی رکھا ہے، یہ کھا کیوں نہیں رہے، یہ پانی پی کیوں نہیں رہے، انہیں بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تجھے سب کچھ معلوم ہے، لیکن ہم بتلاتے ہیں کہ یہ تیرے حکم کی وجہ سے کھانے اور پینے سے رکے ہوئے ہیں، ابھی تو نے ان کو کھانے پینے کی اجازت نہیں دی ہے کہ اچھا یہ میرے حکم کی وجہ سے۔ تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ جاؤ ہم نے ان سب کو معاف کر دیا۔ تو کتنا بڑا رحم و کرم ہے اس کا۔ تو بھائی اس مہینے کے اندر زیادہ کوشش کرو اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیکی کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔